ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا اور جب أذقنا الناس أذقنا اور جب ہم چکھاتے ہیں اذقنا اذاق یذوق اذاقتن چکھانا، یہ ذوق سے ہے، ذوق کہتے ہیں چکھنے کو، اذاقہ مطلب چکھانا. وَإِذَا أَذَقْنَا اور جب ہم چکھاتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتن کوئی رحمت من بعد ضراء من بعد ضراء تکلیف کے بعد، ضراء کہتے ہیں تکلیف اور ضرر، تکلیف اور مصیبت کے بعد. من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو پہنچی تھی ان کو، مستہم مس یمسو مسن پہنچنا، مستہم جو پہنچی تھی ان کو، اذا لہم تب یکایک ان کی مکرن ایک چال ہوتی ہے فی آیاتنا ہماری آیات میں. قل اللہ کہہ دے اللہ اسرع بہت تیز ہے مکرن چال چلنے میں، ان رسولنا بے شک ہمارے رسول، اور یہاں پر رسول سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے اللہ ان کو کسی مخصوص مہمات پر بھیجتا ہے، مخصوص کام پر انہیں متعین فرماتا ہے، تو اس کے لیے فرشتوں کو بھی رسول اور اس کے جمع رسل ہے کہا جاتا ہے. ان رسولنا بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون جو کچھ تم چال چلتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں اپنی طرف سے، بعد اس کے کہ ہم نے پہلے انہیں کسی مصیبت سے دو چار کیا تھا، پھر وہ مصیبت کو دور ہم ہٹا دیتے ہیں، اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر ہم اپنی طرف سے رحمت اور نعمت نازل کرتے ہیں، تو وہ ہماری آیتوں میں چال چلتے ہیں. چال چلتے ہیں سے مراد یہ ہے مکر، چال چلنا. مکر سے مراد اصل میں مکر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کوئی خفیہ تدبیر اور پلان کرنا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا پلان. تو یہاں پر آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں چال چلنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی مشکل، کسی قوم کو یا کسی فرد کو کسی مشکل یا مصیبت سے دو چار کرتا ہے، اب وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سے اس مشکل کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور اس پر جو ہے اپنی طرف سے نعمت اور رحمت اس پہ نازل کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں، اور یہ جو مصیبت دور ہوئی، مشکل دور ہوئی، اور جو نئی نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہوئیں اس کو وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں. تو اسی کو جو ہے مکر سے تعبیر کیا گیا. تو دوبارہ دیکھیں تاکہ جو ہے نا آپ کو آیت کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتن کوئی رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مستہم جو پہنچی تھی ان کو، اذا لہم تب یکایک ان کی مکرن ایک چال ہوتی ہے فی آیاتنا ہماری آیات. تو چال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کر ناشکری کرنا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا. قل اللہ اسرع مکرا کہہ دے اللہ بہت تیز ہے مکرن چال چلنے میں. تو یہاں پر اللہ تیز ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چال چلنے میں بہت تیز ہے، یعنی ان کی اس ناشکری کا اگر بدلہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی چال چلنے میں بہت تیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان پر دوبارہ انہیں مصیبت سے دوبارہ دو چار کر، پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت میں فوراً دو چار کر، یا اللہ چاہے تو انہیں ڈھیل دے لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں
جانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت رکھی ہے کہ وہ ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ کر جانے والا نہیں۔ اگر کوئی ڈھیل پا کر ہونے والا کیا ہے؟ کیا کوئی بچ کے بھاگ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نکل جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، اور جب پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑتا ہے۔ فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دے اللہ اسرع زیادہ تیز ہے، سریع سے ہے، آپ اردو میں کہتے ہیں سریع، اور اسی طرح اس کا مصدر ہے سرعت، تیزی، اسی سے ہے اسرع، مبالغے کا صیغہ ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جیسے پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں، جیسے اطہر، افضل، اکرم، ہاں؟ تو اسی طریقے سے اسرع بہت تیز ہے، مکرن چال چلنے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبونا، وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ تم چال چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلی بات تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، انسان جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ وہ بندوں کے اعمال درج کرتے رہتے ہیں، جو بھی اچھے اور برے اعمال بندہ کرتا ہے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ تم چال چلتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، هو الذی، وہی ہے جو، ہوا وہ، وہی ہے، الذی جو، یسیرکم، یسیر جو چلاتا ہے، تم کو، وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو، فی البر والبحری، بر و بحر میں، بر کہتے ہیں خشکی کو، زمین، خشک زمین، والبحر تری میں یعنی سمندر میں، تو وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی اور تری میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے چلنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے ہموار فرمایا، اور اسی طرح اس زمین پر چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف سواریاں انہیں عطا فرمائی ہیں، جن پر وہ سوار ہو کے اس زمین پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا ہے، انسان سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا ہے، اور سامان اور اسباب ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی بڑی مقدار میں کشتیوں پر سوار کر کے منتقل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ هو الذی یسیرکم، وہی ہے جو یسیرکم چلاتا ہے تم کو، فی البر والبحر، بر و بحر میں، حتی یہاں تک کہ اذا جب کنتم فی الفلک، تم ہوتے ہو کشتیوں میں، الفلک کشتیوں میں، وجرین، اور وہ چلنے لگتی ہیں، وجرین، جرا یجری، جرین کا مطلب چلنے لگتی ہیں کشتیاں، جرت السفینہ، کشتی چلنے لگی، جر الفلک، کشتی چلنے لگی، وجرین، اور وہ کشتیاں چلنے لگتی ہیں، بہم، ان کو لیے ہوئے، بہم، ان کو لے کر، یعنی سمندر میں جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں ان کو لے کر سمندر میں چلنے لگتی ہیں، وجرین بہم، اور وہ چلنے لگتی ہیں ان کو لیے ہوئے، بریح طیبہ، بریح طیبہ، پاکیزہ ہوا کے ساتھ، اور وہ چلنے لگتی ہیں ان کو لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ۔ پاکیزہ ہوا سے مراد یہ ہے کہ خوشگوار ہوا، جو کشتی کا جو قصد ہے، جو کشتی جس سمت میں جا رہی ہے اس سمت کی طرف چلنے والی ہوائیں، کہ جس کی وجہ سے نرم اور آسان ہوائیں، جس کی وجہ سے کشتی آسانی سے اپنا سفر طے کرتی رہتی۔ یہ اس سے یہ مطلب ہے ریح طیبہ، پاکیزہ ہوا یا خوشگوار ہوا، یعنی کشتی کے موافق ہوا جو کشتی کے چلنے میں اور اس کے آگے بڑھنے میں ممد اور معاون ہو۔ وجرین بہم، اور وہ چلنے لگتی ہیں، بہم، ان کو لے کر، بریح، ہوا کے ساتھ، طیبۃ، پاکیزہ، وفریحوا، اور وہ سب خوش ہوتے ہیں، کشتی میں جو سوار ہیں وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وفریحوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس سے، یعنی اس ہوا سے، اس خوشگوار ہوا سے،
खुश होते हैं, जाअतहा रिहुन आसिफ, तब जाअतहा आ जाती है उन पर, जाअतहा आ जाती है उन पर, रिहुन आसिफ एक हवा तेज, रिहुन आसिफ, रिहुन और मुवाफिक और खुशगवार हवा चलती रहती है और वो बड़े खुश और मगन होते हैं। फिर अचानक तेज और तुंद आंधी चलने लगती है, तूफानी हवा चलने लगती है, यानी हालात कश्ती के लिए मुश्किल हो जाते हैं और डूबने का खदशा पैदा हो जाता है। फरमाया जाअतहा रिहुन आसिफ, तब आ जाती है उन पर एक तेज और तुंद आंधी, रिहुन आंधी या हवा, आसिफुन का मतलब तेज और तुंद, वजाअहुमुल मौज, वजाअहुम और आ जाती है उन पर, अल मौजू मौज, समंदर की मौजें, और आ जाती हैं उन पर मौजें, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से, यानी कश्ती के हर तरफ से, दाएं से बाएं से, हर तरफ से जोरदार मौजें कश्ती को धक्के देते रहती हैं तेज और तुंद हवाओं के जोर पर। वज़न्नु और वो समझ लेते हैं, वज़न्नु और वो समझ लेते हैं, अन्नहुम के बेशक वो, उहीत बिहिम घेर लिया गया है उनको, उहीता इहाता कर लिया गया है उनका या घेर लिया गया है उनको, यानी अब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कश्ती अब डूबे और तब डूबे, हर कोई परेशान होता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें हर तरफ से घेर लिया गया है, यानी घेर लिया गया है जिस तरीके से अगर दुश्मन किसी का हर तरफ से घेराव कर ले तो अब उसको यकीन हो जाता है कि दुश्मन उसको हर तरफ से घेर चुका है, कभी भी जो है ना दुश्मन उसको निशाना बना सकता है, तो वही कैफियत उस वक्त वहां पर हो जाती है, जान पर बनाती है। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और आ जाती है उन पर मौजें हर तरफ से। वज़न्नु और वो समझ लेते हैं, अन्नहुम के बेशक वो, उहीत बिहिम घेर लिया गया है उनको, बिहिम उनको, दअउल्लाह तब वो पुकारते हैं अल्लाह, दअउ दआ यदउ दुआअन दुआ करना पुकारना, तब वो दुआ करते हैं अल्लाह से, मुखलिसीना खालिस करते हुए, लहू उसके लिए, अद्दीन दीन को, इबादत को। और क्या कहते हैं, लाइन अनजैतना, अलबत्ता अगर, लाइन अलबत्ता अगर, अनजैतना तूने नजात दी हमको, मिन हादिही इससे, यानी इस मुसीबत से, लनकूनन्ना तो अलबत्ता जरूर हम हो जाएंगे, मिनश्शाकिरीन शाकिरों में से, शुक्रगुजारों में से। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है कि मुशरिकों का एक अमल, नाशुक्री वाला अमल अल्लाह ताला ये बता रहा है कि बाज़ औक़ात वो समंदर में फंस जाते हैं और उनकी कश्ती डोलने लगती है, हर तरफ से मौजें उसको धक्के देती रहती हैं और तेज और तुंद आंधियां चल रही होती हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं और वो ये समझ लेते हैं कि अब उनको घेर लिया गया है और कभी भी वो डूब सकते हैं और समंदर की मछलियां उनको निगल लेंगी, और ऐसे वक्त में वो अपने बातिल खुदाओं को भूल जाते हैं। अब वो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारने लगते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं इखलास के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से नजात दे दे, अल्लाह ताला हमें साहिल समंदर पर आसानी से पहुंचा दे, हम आइंदा जिंदगी तेरा शुक्र करते हुए गुजारें, हम तेरे शुक्रगुजार बनकर गुजारें। लेकिन आगे क्या होता है, वो आगे की आयत में पढ़ते हैं, फलम्मा अंजाम, फलम्मा पस जब, अंजाहुम अंजा उसने नजात दी, हम उनको, बस जब, अंजाहुम उसने नजात दी, हम उनको, तो अल्लाह ताला फिर अगर उनकी पुकार को सुनता है, उनकी दुआ को सुन लेता है और उनको जो है वहां से उस मुसीबत से निकालता है और उन्हें खैर आफियत के साथ साहिल तक पहुंचा देता है। फलम्मा अंजाहुम बस जब वो उसने नजात दी उनको, इदा हम तो इदा यकायक, हम वो, यबगूना वो बगावत करते हैं, यबगूना बगा यबगी तमरात बगियन बगावत करना, सरकशी करना, यबगूना तब अचानक वो
یبغون سرکشی کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ انہیں ساحل تک پہنچا دیتا ہے، انہیں نجات دیتا ہے، تب وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہی نافرمانی اور ناشکری والی اور بغاوت والی زندگی گزارنے لگتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ اور پھر جو سمندر میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اخلاص کے ساتھ پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے کہ ہم آئندہ نیک زندگی گزاریں گے، شکر والی زندگی گزاریں گے، یہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک غور کرنے کی بات، یہ مشرکین کا عمل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ جو عمل یہ بتایا گیا ہے یہ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ تو مشرکین جو ہے جب مشکل میں پھنستے تھے تو اپنے باطل خداؤں اور معبودوں کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارتے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں جو خبر پرستی میں مبتلا ہیں، پیروں اور اولیاء کو پکارتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ صحت اور سلامتی اور امن کی حالت میں اپنے پیروں اور درویشوں اور زندوں اور مردوں کو پکارتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، جب مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تب بھی جو ہے نا ان کو پکارتے ہیں ایسے لوگ، جبکہ مشرکین قریش اور مشرکین عرب جب مشکل میں پھنس جاتے تھے، مصیبت میں پھنس جاتے تھے، تو اپنے سارے باطل خداؤں اور معبودوں کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کلمہ گو ہو کر جہالت کی وجہ سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمان ہیں، جو مشکل اور مصیبت میں بھی غیر اللہ کی طرف امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ فلما انجاہم، پس جب اس نے نجات دی ان کو، اذا ہم یبغون، اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق ناحق، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری بغاوت، بغیکم، بے شک تمہاری بغاوت، علی انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہے، یعنی تمہاری یہ بغاوت کرنا، تمہارا وعدہ خلافی کرنا، اس سے تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ جو تمہاری بغاوت ہے اس کا وبال تمہاری ہی جانوں پر آئے گا، اس کا نقصان، اس کی سزا تمہاری ہی جانوں پر آئے گی۔ انما بغی، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری بغاوت، علی انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیاوی زندگی کا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی اس بغاوت، ان کی اس سرکشی، ان کی اس ناشکری کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کھولتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تو انہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا یہ صرف ایک ساز و سامان ہے اور وقت کے ساتھ ختم ہو جائے۔ متاع الحیات الدنیا، سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فَنُنَبِّئُكُمْ، بس ہم بتا دیں گے تم کو، فَنُنَبِّئُكُمْ، بس ہم بتا دیں گے تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی ڈھیل پا کر یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، آخر میں ان سب کو واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیاوی زندگی کی، کماء، اس پانی کی طرح ہے، کماء، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پس مل گئی، فاختلط، اختلط یختلط اختلاطا کا مطلب ملنا، اسی سے جو ہے نا کہتے ہیں اختلاط، اختلاط کا مطلب مرد و زن کا، عورتوں اور مردوں کا آزادانہ میل جول جو ہوتا ہے بغیر شرعی پردے کے، اس کو کہتے ہیں اختلاط۔ اختلاط کا مطلب میل جول یا ملنا، فاختلط به، پس پھر مل گئی، به، اس سے، یعنی اس پانی سے، نبات الارض، زمین کی نباتات، یعنی زمین کے اوپر، زمین کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹی میں قابلیت رکھی ہے کہ وہ نبات بن کر جو ہے نا ابھرتی ہے، تو وہ قابلیت جو نبات کی شکل میں موجود ہے وہ پانی سے ملتی ہے، تو پھر اس سے نباتات نکلتے ہیں
اور مختلف قسم کے پیڑ پودے اور نباتات ظاہر ہوتے ہیں. فاختلط به نبات الارض، پھر مل گئی اس سے نباتات زمین کی. مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے، مما اس میں سے جس کو یاکل الناس کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور چوپائے، یعنی مختلف قسم کی نباتات بارش کے آنے کے بعد زمین سے نکلتی ہیں جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور اور چوپائے بھی کھاتے ہیں. مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے. حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفها اپنا سنگھار، اخذ یاخذ کا مطلب پکڑ لینا، اختیار کر لینا. جب پکڑ لیتی ہے زمین زخرفها، زخرف کہتے ہیں زیب و زینت، یعنی خوبصورتی، یعنی نقش و نگار وغیرہ. یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین زخرفها اپنا سنگھار، یعنی خوبصورت بن جاتی ہے، یعنی جب ہرے ہرے پودے درخت جب زمین پر لہلہانے لگتے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب اختیار کر لیا زمین نے اپنا سنگھار، وزینت اور خوب بن ٹھن گئی، یعنی مزین ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. وظن اہلها، اور گمان کیا اس کے مالکوں نے، اب زمین کے، کھیتوں کے، باغوں کے مالکوں نے گمان کیا، اور گمان کیا اہلها اس کے رہنے والوں نے، یعنی اس کے مالکوں نے، انہم کہ بے شک وہ، قادرون علیہا قادر ہیں اس پر، یعنی یہ جو پودے ہیں، یہ جو پیڑ ہیں، یہ جو باغات ہیں، اور اس میں جو لہلہاتی کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، اب وہ ان کے اختیار میں ہیں، وہ ان کو کاٹیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ ان پر پوری طرح قادر ہیں. اور گمان کیا اس کے مالکوں نے کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں. اتاہا امرنا، تب اچانک، اتاہا آیا، اتاہا آیا اس پر، امرنا ہمارا حکم، لیلن او نہارا رات کو یا صبح، یعنی اللہ تعالیٰ کا اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس پر، اس کھیتی پر، اس باغ پر، اس لہلہاتی ہوئی فصلوں اور کھیتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا اس کو، حصیدن کٹی ہوئی. اب وہ کھیتی حصید کہتے ہیں، جب کھیت جو ہے نا پہلے ایک لہلہاتا ہوا کھیت تھا، اس کو کاٹ دیا تو اب کیا ہو گیا، کاٹ دیا تو اب وہ بنجر کی طرح نظر آنے لگا. پہلے بڑا خوبصورت لہلہاتا ہوا ہرا بھرا کھیت تھا، جب اس کو پوری طرح کاٹ دیتے ہیں تو وہ حصید ہو جاتا ہے، کٹی ہوئی کھیتی. تو فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا اس کو، حصیدن کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کأن یہ جو ہے مخفف ہے کأنہ کا، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. کأن لم، گویا کہ، لم تغن، کہ کچھ نہیں رہا تھا، کأن لم تغن گویا کہ کچھ نہیں رہا تھا، بالامس کل، یعنی گویا کہ اس زمین پہ پہلے کل کچھ باقی نہیں تھا. اس طرح سب کچھ جو ہے صاف ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی مثال اس طرح کہ یہ دنیا جو ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی سہانی ہے، ہاں، بڑے اس میں مختلف قسم کے مزے والی چیزیں ہیں، انسان اس میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اور اس میں اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. لیکن یہ دنیا آخر میں کیا ہوگا، یہ دنیا ختم ہونے والی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو جس طریقے سے وہ لہلہاتی ہوئی فصلیں اور کھیت اور باغات کوئی آسمانی یا زمینی عذاب کے آنے پر جس طریقے سے سب کچھ صفا چٹ ہو جاتے ہیں اور بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنجر ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. اس کے لیے اس دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور اس دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ یدعو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، الی دار السلام، دار السلام کی طرف. دار السلام کا مطلب ہے دار، گھر، السلام سلامتی، یعنی سلامتی کے گھر کی طرف. تو سلامتی کا گھر سے مراد یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی سلامتی کا گھر یعنی جنت. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے،
من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی احسنوا جنہوں نے احسان کیا جنہوں نے نیکی کے کام کیے اچھے کام کیے للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کے کام کیے الحسنى اچھا بدلہ ہے. الحسنى کا مطلب احسن کی کا مؤنث ہے الحسنى حسنى کا مطلب زیادہ اچھا یعنی زیادہ اچھا بدلہ ہے. تو مراد کیا ہے زیادہ اچھے بدلے سے مراد جنت. تو الحسنى سے مراد ہے جنت اس کا لفظی معنی ہے اچھا بدلہ زیادہ اچھا بدلہ اور مراد ہے جنت. للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے الحسنى یعنی اچھا بدلہ ہے یعنی جنت ہے وزیادہ اور مزید بھی ہے یعنی جنت بھی ہے اور پھر وزیادہ اور مزید بھی ہے. اب اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جنت پلس یعنی آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ اس میں جنت بھی ہے پھر پلس اور بھی ہے تو اسی کو کہا وزیادہ. ان کے لیے جنت بھی ہے یعنی جنت کے علاوہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کے علاوہ انہیں وزیادہ اور ایک مزید ملے گی ایکسٹرا چیز ملے گی. اور وہ ایکسٹرا چیز کیا ہے وہ مزیادہ کیا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنت میں دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار. اسی لیے آگے بریکٹ میں لکھا ہے تفسیر میں وہ اور مزید بھی ہے یعنی دیدار الہی. تو اسی حوالے سے آپ یہ ذرا حدیث پڑھتے ہیں نیچے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے کیا مزید کوئی چیز چاہیے کہ میں تمہیں عطا کروں. جنتی کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم سے نہیں بچایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنتی کہیں گے اللہ پھر کون سی چیز اب تو نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا. تب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹا دے گا اور یعنی جنتی اسے دیکھنے لگیں گے دیدار کرنے. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں چنانچہ انہیں کوئی نعمت نہ دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر محبوب ہو. اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو یہ جنت کی سب سے محبوب ترین نعمت دیدار الہی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے جنت ہے وزیادہ اور مزید بھی ہے. ولا يرهق وجوههم اور نہیں چھائے گی ولا يرهق اور نہیں چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر. وجوہ وجہ کی جمع ہے وجہ کہتے ہیں چہرے کو وجوہ ان کے چہروں پر اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر کوئی سیاہی ولا ذلہ اور نہ کوئی ذلت. یعنی ان کے چہروں پر سیاہی یعنی کالے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے چمک رہے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے اور سفید ہوں گے. ولا يرهق وجوہ اور تر و تازہ ہوں گے. اور یہ مفہوم اللہ نے قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر اس کو بتایا. ولا يرهق اور نہیں چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر قطر کوئی سیاہی ولا ذلہ اور نہ ذلت. اولئک اصحاب الجنہ وہ اصحاب الجنت ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں جزاء سیئۃ بمثلھا جزاء سیئۃ برائی کا بدلہ بمثلھا اسی کے برابر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں تو برائی کا بدلہ بمثلھا اسی کے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فضل و احسان ہے کہ برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر دیتا ہے. ایک برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر ہی ملتا ہے. لیکن نیکی کا بدلہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے. والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں جزاء سیئۃ بمثلھا ایک برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے. وترہقہم ذلہ اور چھائے گی وترہقہم اور
چھائے گی ان پر ذلتن ذلت، یعنی ان جہنمیوں پر قیامت کے دن شدید رسوائی، ان کے چہروں پر رسوائی اور ذلت چھائی ہوئی ہے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ما لہم نہیں ہوگا، ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کے، کأنما گویا کے، اغشیت ڈھانک دیا گیا ہے، اغشیت غشا اسی سے ہے، غشا کہتے ہیں پردے کو، گویا کہ ڈھانک دیا گیا ہے، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل رات کے ٹکڑوں سے، قطع قطعتن کا مطلب ٹکڑا، اس کی جمع ہے قطع ٹکڑے، گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ہے وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا ٹکڑوں سے، من اللیل رات کے، یعنی گویا کہ تاریک اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کر ان کے چہروں پر ڈال دیے گئے ہیں، مظلمہ جبکہ وہ رات، مظلمہ جبکہ وہ تاریک ہو، جبکہ وہ اندھیری ہو، یعنی بالکل اندھیری اور تاریک رات کہ گویا کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ان کے چہروں پر پیسٹ کر دیے گئے ہیں، اس طریقے سے ان کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں دوڑ رہی ہوں گی اور ذلت اور رسوائی صاف نظر آ رہی ہوگی، کأنما اغشیت گویا کہ ڈھانک دیا گیا ہے، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل ٹکڑوں سے رات کے، مظلمہ جبکہ وہ تاریک ہو، یعنی جبکہ وہ رات تاریک ہو، اولئک اصحاب النار وہی اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔